ایک ننھا بچہ جب پہلی بار اسکول کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن اکثر بچے اس نئے ماحول کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ یعنی NCERT نے سن 2022 میں ایک انقلابی ماڈیول تیار کیا ہے جس کا نام ودیا پرویش رکھا گیا۔ تعلیم محض کتاب پڑھنے یا سبق یاد کرنے کا نام نہیں، تعلیم وہ چراغ ہے جو بچے کے اندر چھپی ہوئی انسانیت کو روشن کرتا ہے۔ بچپن کے ابتدائی سالوں میں جب دماغ کی 85% صلاحیتیں تشکیل پا رہی ہوتی ہے، تب اگر ہم نے اس روشنی کو صحیح سمت نہیں دی تو آگے کا سفر کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی پس منظر میں ودیا پرویش سامنے آیا، 3 ماہ کا ایک کھیل پر مبنی ماڈیول جو درجہ اول میں داخل ہونے والے ہر بچے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ودیا پرویش نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اور نپن بھارت مشن کا عملی اظہار ہے۔ یہ اس احساس سے پیدا ہوا کہ ہمارے ملک کے لاکھوں بچے اسکول تو آ جاتے ہیں، لیکن پڑھنے لکھنے یا گننے کے بنیادی ہنر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کبھی گھر کے ماحول کی کمی، کبھی پری-اسکول کا فرق اور کبھی وبا جیسی آفتیں اس خلا کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ ماڈیول اسی بحران کو کم کرنے کا راستہ ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی سخت نصاب یا یکساں ڈھانچے میں قید نہیں ہے۔ یہ ایک رہنما کتاب ہے جسے ہر استاد اپنے ماحول، اپنی زبان اور اپنے بچوں کی ضرورت کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ ودیا پرویش کے 3 بنیادی اہداف۔ ودیا پرویش 3 بڑے مقاصد پر استوار ہے۔ پہلا مقصد اچھی صحت اور خوشحالی۔ اس میں جسمانی اور ذہنی تندرستی، سماجی تعلقات اور صفائی جیسی عادات کو شامل کیا گیا ہے۔ یوگا، کھیل، رقص اور سماجی اور متوازن غذا کے ذریعے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ صحت مند زندگی ہی اصل بنیاد ہے۔ دوسرا مقصد مؤثر گفتگو کرنے والے بچے۔ کہانی سننا اور سنانا، نظمیں پڑھنا، گیت گانا اور مختلف زبانوں کا تجربہ حاصل کرنا، یہ سب بچے کو اظہار اور رابطے میں طاقت دیتا ہے۔ یہاں زور اس بات پر ہے کہ بچہ زبان کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ خوشی کے ساتھ اپنی بات کہنے کا فن سیکھے۔ تیسرا مقصد ماحول سے تعلق اور سیکھنے میں رغبت۔ گنتی، اشکال، سائنس اور فطرت سب کھیل اور تجربے کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں۔ پتے چننا، کنکر گننا، پانی میں چیزیں ڈبونا، یہ سب چھوٹی سرگرمیاں بچے کو بڑی حقیقتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس مقصد کا اصل پیغام یہ ہے کہ بچہ اپنے ماحول کو محض دیکھے نہیں بلکہ اسے جڑ کر سمجھے۔ طرز تعلیم اور ڈھانچہ۔ یہ ماڈیول 12 ہفتوں یعنی 3 مہینوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ہر دن تقریباً 4 گھنٹے اور 5 دن ہفتے میں، اور یہ 4 گھنٹے صرف کتاب یا بورڈ پر لکھنے میں نہیں گزرتے بلکہ کھیل، کہانی، مکالمہ اور تجربے میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ماڈیول 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ رہنما اصول اور اساتذہ کے لیے تدریسی منصوبہ بندی۔ دوسرا حصہ سرگرمیوں کی فہرست اور تفصیل۔ تیسرا حصہ تصویریں اور ورک شیٹس جو صرف کھیل کے بعد دی جاتی ہے تاکہ بوجھ نہ بنے۔ ساتھ ہی ضمیموں میں ہفتہ وار شیڈول، جانچ کے آسان طریقے، کہانیوں کے موضوعات اور والدین کو شامل کرنے کے طریقے موجود ہیں۔ ودیا پرویش کے اہم نکات اور فلسفہ۔ ودیا پرویش کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ تعلیم کو ایک سماجی اور انسانی ذمہ داری کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بچہ مختلف پس منظر سے آتا ہے،
کوئی آنگن واڑی سے، کوئی سیدھا گھر سے، کوئی خاص ضرورتوں کے ساتھ۔ اس لیے ایک ہی طریقہ سب پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ یہ ماڈیول استاد کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سرگرمیوں کو حالات کے مطابق بدل سکے۔ والدین کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ گھر پر چھوٹی چھوٹی باتوں جیسے کہانی سنانے یا صفائی کی عادت ڈالنے سے بچے کی تعلیم میں حصہ لے سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تعلیم کو خوشی کا ذریعہ بناتا ہے، دباؤ کا نہیں۔ ودیا پرویش ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تعلیم کا پہلا زینہ محبت، کھیل اور تعلق ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک معصوم بچے کو ایک پر اعتماد اور باشعور انسان میں بدلتا ہے۔ یہ ماڈیول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تعلیم کی اصل کامیابی اس وقت ہے جب بچہ خوشی سے سیکھے، خود کو محفوظ محسوس کرے اور اپنے ماحول کو اپنا گھر سمجھے۔ ودیا پرویش دراصل علم کو انسانیت کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے۔